بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی سماج میں پائے جانے والے جتنے طبقات ہیں سب کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانیت کو رحمت بھری تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ انسانی سماج مختلف طبقات سے بنتا ہے، یہاں کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم، کوئی آقا و مالک ہے تو کوئی نوکر، چاکر اور غلام۔ انسانی سماج کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو رحمت بھری تعلیمات سے محروم رہا ہو۔ غلاموں اور خادموں اور نوکر چاکروں کے بارے میں بھی سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ غلاموں کا طبقہ بھی رحمت دو عالم کے فیضان رحم و کرم سے محروم نہیں رہا ہے۔ آپ نے انسانوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی، انہیں اپنا بھائی سمجھنے کو کہا، ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا پیار بھرا معاملہ اور سلوک کرنے کو کہا، اور ان کے ساتھ محبت و شفقت کا مظاہرہ کرنے اور انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دی، شوق دلایا، اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا۔ عرب کے ریگستان میں، صحرائے عرب میں نور نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے غلاموں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک اور رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ انہیں انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا تھا، اور صرف جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بعض مرتبہ طاقتور قبیلہ اپنے سے کمزور قبیلے والوں کو غلام اور باندی بنا لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ شہادت و گواہی ملتی ہے کہ راہ گیروں اور مسافروں کو پکڑ کر اپنی راحت و عیش و آرام کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ تنگی، افلاس و فقر و فاقے کی وجہ سے والدین بھی اپنی اولاد کو فروخت کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ غلامی کا طوق ایک مرتبہ جس کے گلے میں پڑ گیا وہ بڑی مشکل سے اس سے نجات پاتا تھا۔ اگر کوئی آزاد ہونے کی کوشش کرتا تھا تو اس پر ایسے قانون اور ایسی باتیں لاد دی جاتی تھی کہ ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جایا کرتا تھا۔ انہیں کھانا بھی اتنا ہی دیا جاتا تھا کہ جس سے ان کے جسم اور روح و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ غلام، باندیاں، نوکر چاکر، چاہے گھروں میں کام کرنے والے ہو، چاہے کھیتی و مویشی میں، چاہے باغات میں، سب کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ انسانی سماج میں انہیں کوئی حیثیت نہیں تھی، انسانی حقوق سے وہ محروم رکھ دیے جاتے تھے، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ عرب جیسے پسماندہ علاقے کے غلام ہو یا روم جیسے ترقی یافتہ ملکوں کے۔ تقریباً ہر جگہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ غلاموں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ جب پسماندہ علاقوں سے غلاموں کا شکار کیا جاتا تھا تو ان کو وہاں سے منڈیوں تک لانے میں ایسے ظالمانہ رویے اور حالات کا سامنا ہوتا تھا کہ بہت سے غلام موت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ جو کچھ بچتے تھے وہ منڈیوں میں غلام فروشوں، بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے، اور وہ ان کو زندگی بھر بوجھ تلے لادے رکھتے تھے، طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر لادتے تھے، حقوق سے محروم کرتے تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے، کمزور ہو جاتے یا کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتے تھے تو انہیں لاوارث چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ ایسا برا سلوک، ایسی بری صورتحال غلاموں کی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانی حقوق عطا کیے، انسانی سماج میں ایک مقام اور ایک عزت اور ایک حیثیت ان کو دی، انسانوں کو تاکید کی کہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عزت کا، بلندی کا، منصب اور عہدے کا معیار تقوی اور نیکی کو قرار دیا۔ اسی وجہ سے تقوی اور نیکی اختیار کرنے کی وجہ سے غلام بھی بہت بڑے بڑے عہدوں پر اسلامی تاریخ میں فائز ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ تاکید کی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، یہاں تک کہ ایسی تعلیمات کے آقاؤں اور مالکوں کی زندگی میں غلاموں کو حصہ دار بنا دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ لقیت ابا ذر بالربذہ، مقام ربذہ میں میری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو ذر سے ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ علیہ حلہ وعلی غلامی حلہ، جو کپڑے کا سیٹ، جو کپڑے کا جوڑا ان کے جسم پر تھا ہو بہو ویسا ہی غلام کے جسم پر بھی تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، فسألت عن ذلک، اس کا سبب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے بھائی سے، یعنی غلام کو بھائی کہہ رہے، میرے بھائی سے ایک مرتبہ تلخ کلامی ہو گئی، اس پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے عیرتہ بامہ، اس کی ماں کی آر دلائی، اس کی ماں کو برا بلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا، غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اعیرتہ بامہ، کیا تم نے اس سے ماں کا طعنہ دیا ہے، ماں کی آر دلائی ہے؟
انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پھر کہا کہ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام، یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے تمہارے قبضے میں ان کو دے دیا ہے۔ فمن جعلہ اللہ تحت یدیہ، جس بھائی کو جس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، فلیطعمہ مما یاکل، جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، جو خود پہنے وہ اسے پہنائے، اور اس پر ایسا کام نہ لا دے جو اس کی بس سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسے کام کا کہے تو خود بھی ہاتھ بٹا دے، اس کا تعاون اور اس کی مدد کر دے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرے غلام کے ساتھ، خادم کے ساتھ میرا یہی رویہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت اور صحابہ کرام کے اس نیک سلوک اور رویے کا یہ اثر ہوا کہ غلام جو انسانی سماج میں پشت پشت سے دبائے ہوئے کچلے ہوئے تھے، ان کے اندر بیداری آنے لگی، ان کا احساس کمتری دور ہونے لگا، ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح بلند ہونے لگی، ان کے اندر دبی ہوئی انسانی صلاحیتیں انگڑائیاں لینے لگی، ان کے اندر پوشیدہ انسانی جوہر نمایاں ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ بہت جلد ہی اس قابل ہو گئے کہ معزز انسانوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں اور ان کے درمیان احترام کا مقام پا سکیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلم سماج میں وہ بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے مناصب حاصل کرنے لگ گئے۔ اسلامی تاریخ میں رومی سلطنت سے، اس وقت کی سپر پاور طاقت سے جو پہلا مقابلہ ہوا ہے غزوہ موطا میں، اس کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پھر اسلامی تاریخ میں رومی طاقت سے، رومی حکومت سے دوسری جو جنگ ہوئی ہے، اس لشکر کے سپہ سالار حضرت اسامہ تھے جو حضرت زید بن حارثہ کے، یعنی غلام ابن غلام۔ اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دی اور ان کی ذہنی سطح اتنی بلند کی کہ وہ انسانی سماج میں کھڑے ہو سکیں، عزت کے ساتھ ان کے درمیان کھڑے ہو سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنی تربیت کر کے انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دی، صحابہ کو شوق دلایا، یہاں تک کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جزیرۃ العرب میں غلام برائے نام رہ گئے۔ پھر انسانی دنیا نے، پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ عزت اور آزادی یہ ہر انسان کا فطری حق ہے، بنیادی حق ہے، کسی کو حق یہ حاصل نہیں ہے کہ کسی کی عزت اور آزادی پر حملہ کر لے اور غلام بنائے، یہ سنگین جرم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عزت اور آزادی کا یہ عالمی تصور نبی رحمت کی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کرامت ہے اور برکت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم و رحیم کے حکم سے اس وقت آج سے صدیوں پہلے غلامی کے خلاف آواز بلند کی، صدا بلند کی۔ اگر یہ صدا بلند نہ ہوتی تو آج بھی انسانیت غلامی کے طوق و سلاسل میں جکڑی رہتی، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے تھی۔ ذرہ ذرہ عالمی ہستی کا روشن ہو گیا۔ اللہ اللہ شوکت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔